آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے کے بعد نون لیگ آگے۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ پیپلز پارٹی نے نتائج کو فارم 47+ کی کارروائی قرار دے دیا۔ دوسرے مرحلے کے 20 میں سے 19 حلقوں کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے۔ 14 نشستوں پر مسلم لیگ نون اور 5 پر پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کالعدم کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ آرائی کرائی اور انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، عوام نے مسترد کر دیا، جبکہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے مسلم لیگ نون، وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے اور کہا کہ 2024 کی طرح اس بار بھی فارم 47+ کی کارروائی کی گئی۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کا اعلان مگر ایران کی تردید۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں محفوظ راستے پر کام کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کبھی بھی جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ دوسری جانب تہران، ریاض اور اسلام آباد کے درمیان ٹیلی فونک رابطوں کا سلسلہ جاری۔ سعودی تیل سے لدے 2 ٹینکرز آبنائے باب المندب کے ذریعے بحیرہ احمر سے نکل گئے۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران پر حملے منسوخ کرنے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $4 سے زائد فی بیرل گر گئیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ پنجاب میں جدید گرین انڈسٹریل اکنامک زون بنے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی مراعاتی پیکج کا بھی اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گرین انڈسٹریل اکنامک زون کے لیے جامع ایکشن پلان طلب کر لیا۔ منصوبے کے تحت 18,000 سے زائد براہ راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے اور سالانہ 5.6 ارب روپے سے زائد آمدن متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب ہر قسم کی سرمایہ کاری کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ نئی صنعتوں اور کاروبار کے آغاز کے لیے زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی نافذ کر دی گئی۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے اور روزانہ قیمتوں میں رد و بدل پر گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کا 8 اگست سے غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان۔ وزیر پیٹرولیم سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان بھر کی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز متفقہ طور پر مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھیں گی۔ ایسوسی ایشن نے 20 سال پرانی گاڑیوں پر پابندی کے قانون اور روڈ حادثات کی صورت میں 97 لاکھ روپے دیت کے قانون کو مسترد کرتے ہوئے انہیں فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ میپکو میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ ملتان پاور ڈویژن 2024 اور 25 کے آڈٹ میں 30 ارب 27 کروڑ روپے کے سپلیمنٹل چارجز اکاؤنٹس میں ظاہر نہ کیے گئے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق سی پی پی اے جی کی جانب سے موصول بلوں کے باوجود یہ چارجز مالی حسابات میں شامل نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب میپکو کے ترجمان نے موقف اختیار کیا کہ آڈٹ رپورٹ میں درج نکات صرف آڈٹ آبزرویشنز ہیں، حتمی بے ضابطگی ثابت نہیں ہوئی۔ آڈٹ حکام کو تفصیلی جواب فراہم کیا جائے گا۔ افغانستان سے فارغ التحصیل میڈیکل گریجویٹس پاکستان میں پریکٹس کے اہل نہیں ہوں گے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے افغانستان میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ پی ایم ڈی سی کے مطابق افغانستان کی میڈیکل اور ڈینٹل گریجویشن پی ایم ڈی سی سے رجسٹریشن حاصل نہیں کر سکتے۔ افغانستان سے فارغ التحصیل طلبہ پاکستانی نیشنل رجسٹریشن امتحان میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ افغانستان کے اداروں میں داخلہ لینے سے قبل طلبہ ECFMG کی منظوری لازمی چیک کریں۔ پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا۔ وزیر تعلیم کا اعلان۔ رانا سکندر حیات نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام جامعات میں 5 اگست صبح 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ جامعات میں آگاہی سیمینارز منعقد ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے شہر کے تاریخی ورثے کی بحالی کے منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت ورلڈ سٹی اتھارٹی کے اجلاس میں قلعہ کوہنہ، دمدمہ، لنگر خانہ، فوڈ اسٹریٹ اور قدیمی لائبریری کی اپ گریڈیشن منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ منصوبوں کی تکمیل سے ملتان کی تاریخی اور ثقافتی شناخت اجاگر ہوگی۔ ملک بھر میں چہلم حضرت امام حسین عقیدت و احترام سے کل منایا جائے گا۔ ملتان میں سٹی ٹریفک پولیس نے ٹریفک روٹ پلان جاری کر دیا۔ حسین آگاہی چوک تک گھنٹہ گھر اور کچہری چوک بند رہے گا، جبکہ گڑ منڈی چوک بازار، اندرون بوہڑ گیٹ روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ سی ٹی او ملتان نبیل کوکر کے مطابق 300 اہلکار جلوس کے راستوں پر ڈیوٹی انجام دیں گے۔
لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے NCCIA کو سینئر صحافی عمران شفقت کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ انکوائری پر عبوری حکم امتناعی جاری۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے دوران بادی النظر میں قرار دیا کہ NCCIA ملتان نے علاقائی دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ یہ انکوائری وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی درخواست پر شروع کی گئی تھی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر NCCIA سے جواب طلب کر لیا۔ حکومت نے آزاد کشمیر انتخابات پر قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کی کوریج کو زرد صحافت قرار دے دیا۔ وزارتی اطلاعات و نشریات کی جانب سے ایکس پر کہا گیا کہ مخصوص اوقات، چنے ہوئے مقامات اور منتخب افراد کے پہلے سے تیار شدہ بیانات کے ذریعے الجزیرہ نے آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات اور ووٹنگ کے عمل کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ زرد صحافت بیرونی عناصر کے ایجنڈے کی عکاسی کرتی ہے۔ گوگل ارتھ سروس میں متنازع فیچر لانچنگ کے ایک روز بعد ہی بند ہو گیا۔ اہم وجہ بھی سامنے آ گئی۔ کمپنی کے مطابق یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب بعض صارفین نے AI سے تیار کردہ ایسی تصاویر شیئر کرنا شروع کر دی جو گوگل کی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں۔ کمپنی فیچر کو مزید محفوظ بنانے کے لیے نئے حفاظتی اقدامات پر کام جاری ہے۔ ارشد ندیم کی کامن ویلتھ گیمز میں ناقص کارکردگی پر ایتھلیٹکس فیڈریشن نے نوٹس لے لیا۔ قومی گولڈ میڈلسٹ جیولن تھروور کے حوالے سے AFP کا حکومت، بین الصوبائی رابطہ ڈویژن اور پاکستان سپورٹس بورڈ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ فیڈریشن ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اس بار ایک غیر کوالیفائڈ کوچ کی نگرانی میں تیاری کے باعث پاکستان 4 سال بعد ہونے والے اس بڑے ایونٹ میں اپنے اعزاز کا دفاع نہ کر سکا۔